حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، ان کا بڑا مقام ہے، آج تک ان کا باغ ہے اور ان کے نام سے باضابطہ بینک بیلنس چل رہا ہے، کھاتا ان کے نام کا بھی چل رہا ہے ابھی تک۔ سعودی میں باضابطہ ایسا بینک کھاتا ہے جو حضرت عثمان کے نام سے چل رہا ہے۔ جس وقت میں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر نے تھوڑا سا مال پیش کیا، فاروق اعظم نے گھر کا آدھا مال پیش کیا، ابوبکر صدیق کا مقابلہ عمر فاروق نہیں کر سکے۔ تاریخ میں یہ چیز ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے اپنے گھر سے لاؤ مال جمع کرو، عمر ابن خطاب نے کہا آج تو ابوبکر صدیق سے ہم بڑھ جائیں گے۔ یہ جذبہ تھا، دکھانے کے لیے نہیں تھا، بڑھنے کا جذبہ تھا، آج ہم بڑھ جائیں گے، ان کے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو ہے۔ حضرت عمر فاروق گھر میں گئے، گھر کا سارا حصہ سامان جمع کیا، آدھا حصہ اپنے گھر میں رکھا اور آدھا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ سوچ رہے تھے آج ابوبکر صدیق سے بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا، کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے گھر میں جھاڑو دے دیا ہے، جھاڑو بہارو کر کے جتنا سامان تھا سب میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کر لیا۔ کہا گھر والوں کے لیے؟ گھر والوں کے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا اب تو کبھی ابوبکر صدیق سے ہم بڑھ نہیں سکتے۔ یہ اس وقت کے حالات تھے۔ تو جو انسان غریب ہے وہ غریبی میں تھوڑا ہی خرچ کرتا ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جو انسان امیر ہے، امیر انسان جتنا خرچ کرے گا اس کے زیادہ خرچ کرنے پر فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر وہ غریبی میں، اگر وہ مال خرچ کرنے میں بخیلی کنجوسی کرے گا اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث اس لیے سنائی گئی کہ آدمی غربت کو یاد رکھے، فقیری کو یاد رکھے، امیر ہونے کے باوجود فقیرانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا سرمایات موجود تھا لیکن آپ نے فقیری کی زندگی گزاری۔ ایک روایت جو عام طور سے لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے مسکین بنا اور مسکین بنائے رکھ اور مسکین میں اٹھا، لوگ سناتے ہیں حدیث، یہ حدیث صحیح نہیں، ضعیف حدیث ہے، لیکن بہت مشہور حدیث ہے، اے اللہ مجھے مسکین اور فقیر بنائے رکھ اور فقیروں کی جماعت میں شامل کر دے۔ اس طرح کی دعا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال ہونے کے باوجود فقیری کیجئے، بڑی بات ہے۔ ایک انسان غریب ہے وہ عاجزی انکساری کرتا ہے، اس کی فطرت ہے۔ ایک انسان امیر ہے وہ انکساری کرتا ہے، اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ آپ کے پاس مال ہے لیکن مال کا غلط استعمال کرنے کے بجائے صحیح استعمال کیجئے، فضیلت کی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے ہی نہیں، اب کہتے بڑے متقی پرہیزگار ہے، صبر کیے بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا مقام تھوڑے ہیں۔ اس لیے امیری اور فقیری کے مد نظر رکھیے، اللہ نے مال دیا ہے، مالدار ہے تو شکر گزار مالدار بن کے رہیے، اور اللہ نے اگر فقیری سے دوچار کیا ہے تو آپ فقیری میں بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھیے، یعنی صبر کرنے والا فقیر بن کے رہیے، جس کی وجہ سے آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے ہیں اور کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو احادیث رسول کو صحیح انداز میں سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق بنعمت فرمائے، آمین۔ اگر اس کے برعکس معاملہ ہو کہ بیوی اپنا اکثر زندگی جو ہے خدمت میں لگا دی اور شوہر جنت میں جائے گا، سرخاب کو تھوڑے پر لگا ہوا کہ شوہر ان کی جنت میں چلا جائے گا، حق ادا نہیں کرے تو پکڑا جائے گا۔ جو حدیث میں میں بیان کروں، اپنے طرف سے بیان نہیں سکتے ہم، میں نے حدیث پڑھا ہے، بند کر دو۔